اسپیشلی انڈین ایکسپیرینس جو ہے ماڈرنٹی اینڈ ٹریڈیشن کے حوالے سے آج ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے آج کا جو موضوع ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کو دیکھنا، تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ محض اس کی ایک اپلیکیشن ہی نہیں، بلکہ جب انڈین ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں، سب کانٹیننٹ کے ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں، کالونیل ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ٹریڈیشن سے ماڈرنٹی کی جو شفٹ پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت ایجوکیشن اس کا کیٹلسٹ بھی ہے. اس کی یوں کہہ لیں کہ ایک آلہ کار بھی ایجوکیشن ہی ثابت ہوا. تو یہاں پر صرف ایجوکیشن کی اپلیکیشن ہی نہیں، ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی کی اپلیکیشن ہی نہیں، بلکہ ایجوکیشن کے ذریعے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ایجوکیشن جو تھی اس کے ذریعے ٹریڈیشن سے ماڈرنٹی کی ایک شفٹ یہاں پر کیسے پیدا ہوئی، یہ بھی اس حوالے سے جو زیادہ اہمیت اس موضوع کی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں پر ماڈرنٹی کا جو ورژن ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر جو پھیلا وہ بذات خود اس کو تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے ہی یہاں پر پلانٹ کیا گیا. تو اس لیے اس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ ہے اس کی باقی اپلیکیشن کی نسبت. تو آغاز میں برٹش رولرز کا یہ خیال تھا کہ ٹریڈیشن سے ماڈرنٹی کی شفٹ یہاں پہ، اس میں انہوں نے 2-3 ایریاز جو تھے وہ ڈیفائن کیے. ایک لا تھا، اس پہ شاید بات نیکسٹ سیشن میں بتا رہے ہیں کہ ضمیر صاحب کی، رضوان ضمیر صاحب کا ایک سیشن ہوگا. تو وہ اصل میں ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کو دیکھنے کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اخلاق سے قانون کی جو شفٹ ہے. تو یوں کہہ لیں کہ ٹریڈیشن سے ماڈرنٹی کی شفٹ ایک طرح ایتھکس سے لا کی طرف کی ایک جو شفٹ تھی وہ بھی تھی. تو انڈیا کے اندر بھی برٹش راج نے یہ ایفرٹ کی کہ قانون کے ذریعے یہاں پر ماڈرنٹی لائی جائے تھرو لا. دوسرا آئیڈیا یہ تھا کہ فری ٹریڈ کا ایک کانسیپٹ تھا، اکانومی کے ذریعے یہاں پہ ماڈرنٹی کو فروغ دیا جائے. لیکن تیسرا جو ان کا آئیڈیا تھا کہ وہ ایجوکیشن کے تھرو یہاں پر ماڈرنٹی پیدا کی جائے، جدیدیت پیدا کی جائے. یہ تیسرا ایریا ایجوکیشن تھا. لیکن بعد میں دیکھنے میں آیا کہ وہ ان کے ایجنڈاز کس حد تک کامیاب رہے، تو اس کا ایک اپنا انالیسز ہو سکتا ہے اور اس ایریا کے لوگ اس پہ بات کریں گے کہ ایتھکس سے لیگیلٹی کی جو شفٹ تھی وہ کس حد تک کامیاب رہے اس میں، یا پھر اکانومی کے اعتبار سے جو ایک شفٹ آئی، فری ٹریڈ کا جو ایک کانسیپٹ یہاں پہ اس کو پاپولرائز کرنے کی جو بات تھی. لیکن اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر ٹریڈیشن سے ماڈرنٹی کی شفٹ میں جو یوزفل ہتھیار برٹش راج کا تھا وہ ایجوکیشن تھا. اور یہ ایجوکیشن کا پوری جو ایک انہوں نے پورا کا پورا ایک سسٹم یہاں پر جو ایک پیدا کیا، اس سسٹم نے یہاں پر ٹریڈیشن سے ماڈرنٹی کی ایک شفٹ دی. اور وہ کس حد تک کامیاب رہا، اس کی ایک بنیادی ڈاکیومنٹ آج کے جو سجسٹڈ ریڈنگز ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو دی ہے کہ میکالے کا جو منٹ ہے جس کو بنیاد سمجھا جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا پورا ڈرافٹ ہے کہ جس نے آنے والے سب کانٹیننٹ کا پورا ایک نقشہ بدل کے رکھ دیا، یہاں کی ہیومن ٹائپ کو بدل کے رکھ دیا، یہاں کی سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن جو تھی. تو ایک طرح سے اگر یہ کہیں کہ میکالے کا یہ جو منٹ ہے یہ بنیاد ہے لارڈ بیبنگٹن میکالے. تو ان کا یہ جو 1835 کا یہ 2 فروری کا جو منٹ ہے، تو ایجوکیشن پالیسی ایک طرح سمجھ لیں اس کو، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا ہندوستان جو ہے اس کے اندر ایک جو ٹرانسفارمیشن کا عمل اس کا آغاز ہوا. اور اس 1835 کے بعد کی تقریباً 2 صدیاں ہونے کو آئی ہیں. تو ان 2 صدیوں کے اندر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کا وہ انسان پیدا کرنا چاہتا تھا، جس طرح کا وہ معاشرہ پیدا کرنا چاہتا تھا،
اور جس کی ایک جھلک اس نے اس ڈاکیومنٹ کے اندر دی، یہ 2 صدیاں یوں سمجھ لیں کہ اسی ڈائریکشن میں ہی چلیں، یوں سمجھ لیں کہ آنے والے ہندوستان کی ان 2 صدیوں کی لکھی ہوئی تاریخ جو ہے تو یہ نوشتہ تقدیر ہے، جس کو ہم یہ میکالے کا منٹ کہہ رہے ہیں۔ اگلی پوری 2 صدیاں پورا ہندوستان جو ہے اس نقشے کے مطابق پیدا ہوتا رہا، یہاں پر ہیومن ٹائپ اس کے مطابق بنتی رہی، یہاں پر معاشرہ اس کے مطابق بنتا رہا۔ تو یہ ایک صورت ہے ایجوکیشن کے ذریعے جو ایک یہاں پر، اور اس کی اہمیت کی، اس سے کیسے ایک تبدیلی پیدا ہوئی اس سسٹم میں۔ لیکن جیسا کہ ہمارا بنیادی موضوع ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی ہے، تو ٹریڈیشنل جو، یا یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ، بلکہ اس پہ آنے سے پہلے ایک اور چیز کی وضاحت کہ ماڈرنٹی کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز جو دنیا میں کیے گئے، ان میں سے بھی جو انڈین ایکسپیرینس ہے، سب کانٹیننٹ کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ یہاں ماڈرنٹی کا بھی یوں کہہ لیں کہ سب سے ورسٹ جو ورژن تھا وہ ایکسپیرینس کرنے کو ملا۔ یہاں پر کیونکہ ماڈرنٹی جو ہے وہ ایک کالونیل پروسیس کے ذریعے امپلیمنٹ ہوئی، ایک کلچرل فینومینا کے طور پر ماڈرنٹی پیدا نہیں ہوئی۔ یہاں پر یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی ایک سوسائٹل سٹرکچر تھی، اس کے اندر کچھ گنجائش پیدا ہوئی ماڈرنٹی کے لیے، لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر سے کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ایک کلچرل فینومینا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ کالونائزر کا امپوزڈ کیا ہوا ایک عمل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر ماڈرنٹی کو کالونیل فینومینا کے ذریعے امپوز کیا گیا، ایسا نہیں ہوا کہ ماڈرنٹی یہاں پر خود بخود پیدا ہوئی، سرکمسٹانسز کی وجہ سے پیدا ہوئی، کسی مخصوص کانٹیکسٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ماڈرنٹی ایک کالونیل فینومینا کے ذریعے آئی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے ماڈرنٹی کے حوالے سے، کہ اس کو دیکھنا جو ہے بذات خود ماڈرنٹی ان دا ویسٹ اور انڈیا کے اندر ماڈرنٹی، یقیناً ان کی بنیادیں مشترک ہیں، لیکن ان کو پھیلانے کا جو میتھڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دونوں جگہ پر، اور اس نتائج کے اعتبار سے بھی اس میں کچھ ایکسپیرینسز نئے تھے، جو ویسٹ کے اندر بھی ایون ماڈرنٹی کے وہ ایکسپیرینسز دیکھنے میں نہ آئے جو ہندوستان میں دیکھنے میں آئے، کیونکہ یہاں پہ کالونیل جو ایکسپیرینس تھا وہ شامل ہوا یہ کرنے میں۔ اور اس کالونیل پیریڈ سے پہلے، پری کالونیل انڈیا کے اندر ایجوکیشن کی سٹرکچر کیا تھی، یا جس کو ہم اپنا ٹریڈیشنل سٹرکچر آف ایجوکیشن کہہ لیں، تو وہ سٹرکچر کیا تھی؟ کہنے کو تو ہم اس کو بھی ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیشلی جو دوسری ریڈنگ میں نے دی ہے، تو کالونیل فارمیشن آف ایجوکیشن یہ کتاب کا نام ہے، برنارڈ اسکون کی، تو اس سے لیا گیا یہ ایک چیپٹر ہے مختصر سا۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایجوکیشن نے ڈیفرنٹ ادوار کے اندر، ڈیفرنٹ پیریڈز کے اندر تعلیم کی اور تعلیمی نظام کی بھی ڈیفرنٹ فارمیشنز دیکھنے میں آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم اور یہ تعلیم ایک ہی ہے، حقیقت میں یہ ایک ڈیفرنٹ فارم آف ایجوکیشن ہے جو کالونیل پیریڈ کے اندر ہم نے ایکسپیرینس کی، اور آج تک اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے، آج تک ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ 1835 سے پہلے یا زیادہ سے زیادہ اس سے پچھلی صدی کے اندر، 18ویں صدی کے اندر اگر ہم کہیں ایجوکیشن، تو اس سے مراد بالکل کچھ اور تھا۔ آج اگر ہم ایجوکیشن کہتے ہیں تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ فارم ہے۔ تو اس فارمیشن پہ بھی ہم آنے سے پہلے وہ جو ایک ٹریڈیشنل فارمیشن آف ایجوکیشن تھی، وہ جو اس کی پہلی ایک فارم ہے جس کو ہم روایتی ایک طرز تعلیم کہہ رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا ایک جائزہ بھی ضروری ہے، تاکہ ہم اس کالونیل سسٹم کے ذریعے اور میکالے کے اس منٹ کی بنیاد کے اوپر جو ایک ماڈرن ایجوکیشن کا ایک پیٹرن آیا جس نے ہندوستان کے اندر ماڈرنٹی پیدا کی،
اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس پر بھی ایک نظر ضروری ہے. تو پری کالونیل جو فارمیشن آف ایجوکیشن تھی وہ اس میں اگر مغل دور میں دیکھیں، بلکہ مغل دور سے پہلے سلاطین پیریڈ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بہت دلچسپ چیز ہے وہ یہ تھا کہ تعلیم کی طرف سبھی سلاطین کا بھی اور مغل ایمپررز کا بھی، سارے کے سارے، بے شک ان میں سے کوئی پڑھا لکھا بادشاہ تھا یا کوئی ان پڑھ بادشاہ تھا، تو ان سب کا ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ توجہ تھی اور اس کا انہوں نے بہت زیادہ خیال کیا اپنے دور میں. ایسا نہیں ہے جیسے پکچر آج ماڈرنٹی کے پرسپیکٹیو کے اندر لکھی گئی تحریروں میں دکھائی جاتی ہے کہ تعلیم سے دوری تھی اور یہ ویسٹرنائز اور یہ ماڈرنائز اور یہ کالونائزڈ پیٹرن آف ایجوکیشن جو تھا، اس سے پہلے ہندوستان بالکل ایک جاہل سا ہندوستان تھا. ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ڈیفرنٹ فارمیشن آف ایجوکیشن تھی. ایجوکیشن کی ایک ڈیفرنٹ فارم تھی جو ٹریڈیشنل پیریڈ میں چل رہی تھی اور آج تک اس کے کچھ مظاہر باقی ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مغل پیریڈ کے اندر، یا جس کو آپ پری کالونیل ایجوکیشن کا جو پیٹرن ہے یا فارمیشن ہے، اس کو ہم دیکھیں گے ساتھ ماڈرن پیٹرن کے ساتھ بھی کنٹراسٹ کر کے اس کا. لیکن جو پری کالونیل پیٹرن آف ایجوکیشن تھا اس میں جو بہت زیادہ ایک اہم چیز تھی یا بہت اہم بات تھی، اگر آپ بہت زیادہ بنیادی سطح پر جا کر تھیوریٹیکل لیول پہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا وہ جو پیٹرن تھا اس کو اگر ہم کہیں تو وہ پورے کا پورا پیٹرن بیس تھا پیٹرنیج پہ. تو ایجوکیشن کا ٹریڈیشنل جو پیٹرن ہے وہ پیٹرنیج بیسڈ پیٹرن ہے. تعلیم کے حوالے سے یوں کہہ لیں کہ جو مغل بادشاہ تھے سارے کے سارے، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، ایجوکیشنل سپیسز کو، علماء کو، اسکالرز کو، ٹیچرز کو، فن کو، علم کو، اس سارے ایریاز کے اندر وہ سرپرستی کرتے تھے، پیٹرنائز کرتے تھے ایجوکیشن کو. اب اس کو تھوڑا سا جب ہم ماڈرنٹی کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر یہ کلیئر ہوگا کہ کس حد سے تک وہ آج کے پیٹرن سے مختلف ہے. تو سرپرستی کا وہ جو ماڈل تھا اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک قانون پاس کیا گیا، ایک لیجسلیشن ہوئی، یوں سمجھ لیں، ایک جو بادشاہ کا فرمان جاری ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر اولاد کے فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثہ نہیں ہیں اگر، تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس پورے کے پورے کو ایجوکیشنل پرپزز کے حوالے سے وقف کر دیا جاتا تھا. تو جو پرانے ایجوکیشن کے سینٹرز تھے ان کی تعمیر کے حوالے سے، ان کی مرمت کے حوالے سے اور اس حوالے سے مختلف جائیدادیں وقف کر دی جاتی تھیں. تو یہ ایک پیٹرنیج کا ایک پورا نظام وہاں پر موجود تھا. اسی طرح مغل بادشاہوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ پیٹرنائز کرتے رہے پڑھے لکھے لوگوں کو، علم والوں کو. ایران سے بھی لوگ علم والے کافی آئے، ایون اس سے پہلے سلاطین کے دور کے اندر خراساں سے علم والوں کی ایک پوری کھیپ آئی. ان میں صوفیہ بھی شامل تھے، اولیاء بھی شامل تھے، علماء بھی شامل تھے، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک پورے کا پورا سینٹرل ایشیا سے بے شمار لوگ یہاں پر آئے. تو یہاں پر اسٹیٹ جو تھی، جس طرح میں نے کہا کہ ایجوکیشن کی بھی وہ ایک ڈیفرنٹ فارمیشن تھی جو ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر تھی، تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ کی بھی وہ ایک ڈیفرنٹ فارمیشن تھی. ماڈرن اسٹیٹ اور یوں کہہ لیں انڈیا کے اندر اور پری کالونیل اسٹیٹ، یہ بھی سیم اسٹیٹ نہیں ہیں. ریاست موجودہ دور کے اندر جدید قومی ریاست، نیشن اسٹیٹ، اور ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر جو بادشاہت، سلطنت یا ریاست کا جو ایک تصور ہے وہ بھی ایک ڈیفرنٹ فارمیشن تھی. اور اسٹیٹ فارمیشن جو تھی اس کا ایجوکیشنل فارمیشنز کے اوپر اور ایجوکیشنل کنسٹرکٹس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا رہا. تو جو ٹریڈیشنل سٹرکچر تھی اسٹیٹ کی یا ٹریڈیشنل جو ریاست تھی اس کے اندر زیادہ تر یہی ایک پیٹرن موجود تھا کہ چیزوں کو پیٹرنائز کیا جائے.
उलमा की सरपरस्ती की जाए, स्कॉलर्स की सरपरस्ती की जाए, फ़न और फ़नकारों की सरपरस्ती की जाए, उनको पैटर्नाइज़ किया जाए। तो ये एक पूरे का पूरा मॉडल वहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन आगे जाके जो एक बड़ी शिफ्ट आई वो इसलिए काम कर रहा था कि स्टेट का वो जो कॉन्सेप्ट था और मुग़ल स्टेट जो थी, या यूँ कह लें कि सलातीन के दौर की जो हिंदुस्तानी रियासत थी या सल्तनत थी, वो सारी की सारी जो सलातीन पीरियड और मुग़ल पीरियड, तो स्टेट वहाँ पे एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट थी। वहाँ पर रियासत आम इंसान की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी पसंद नहीं करती थी। ये स्टेट का एक मॉडल था जो उस वक़्त चल रहा था। उसकी एक मिसाल अगर मैं आपको दे दूं कि जैसे ही सेंट्रल एशिया से मुख्तलिफ इन्वेडर्स आते रहे, हुक्मरान आते रहे, हिंदुस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है इन्वेडर्स के हवाले से कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ हुक्मरान यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न था हुकूमत का, सल्तनत का, रियासत का, बादशाहत का, वो पूरे का पूरा पैटर्न, उसमें इंटरवेंशनिज़म नहीं थी। क्या होता था, एक हुक्मरान आया है, उसने फतूहात की हैं, एक एरिया से गुज़रा, दूसरे से गुज़रा, आखिर में सल्तनत दिल्ली में जाकर वहाँ पर जाके उसने अपना बैठ गया और रस्ते में जहाँ जहाँ से गुज़रा वहाँ से एक लैंड रेवेन्यू का एक निज़ाम सा मौजूद था और वो भी लोकल जो कम्युनिटी थी उसका एक अपना निज़ाम वहाँ पर बना हुआ था। वो कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते थे, वहाँ से कलेक्शन करके वहाँ पर सुल्तान तक चीज़ें पहुँचती रहती थी। लेकिन उनका वहाँ पर जो तालीम का निज़ाम था लोकल लेवल पे, उनका वहाँ पर बाकी जो अमूर थे ज़िंदगी के, उसमें स्टेट का, रियासत का, सल्तनत का, सुल्तान का, बादशाह का किसी किस्म का कोई दखल नहीं था। वो किसी किस्म की उसमें ना तो कोई रद्दोबदल करता था। और यही वजह थी, इसी पैटर्न की वजह से, कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ये एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल स्ट्रक्चर का या ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ यही है कि नॉन इंटरवेंशनिज़म ऑफ स्टेट की वजह से, रियासत की बेजा दखल अंदाज़ी ना होने की वजह से, वहाँ पर एजुकेशन का जो निज़ाम था हिंदुस्तान के अंदर ट्रेडिशनल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद थी। उसके अंदर हर इलाके के अंदर अपना एक तालीमी निज़ाम मौजूद था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा, इवन मदरसा एजुकेशन को ही अगर आप उठा के देख लें, इस्लामिक एजुकेशन का जो एक पैटर्न है, वैसे तो वो इतना डाइवर्स था कि 5 तरह के मुख्तलिफ इदारे ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर तालीम के मौजूद थे। एक तरफ मदरसा है, एक तरफ मकतब है, एक तरफ पाठशालाज हैं। तो 5 डिफरेंट, मदरसा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जहाँ अरबी के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अरबिक था। मकतब वो था कि जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्शियन था, फ़ारसी था। तो पाठशाला वगैरह के अंदर वो हिंदी के अंदर। इसी तरह एक इंस्टीट्यूशन ये भी स्ट्रक्चर बनी हुई थी मुख्तलिफ़ जगहों पे कि संस्कृत के अंदर जहाँ पे एजुकेशन का मीडियम जो था वो ये था। इसी तरह कुछ बिज़नेस स्कूल्स समझ लें, उस दौर के ट्रेडिशनल बिज़नेस स्कूल्स, तो वहाँ पे वो एक लोकल बिज़नेस लैंग्वेज डेवलप हुई थी इंडिया के अंदर। तो उन ज़ुबानों के अंदर भी एजुकेशन का, वो बिज़नेस एजुकेशन का एक निज़ाम मौजूद था। इसी तरह उसके अलावा यहाँ से हट के जो हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस थी, हमारी जो देसी ज़ुबानें थी, पंजाबी वगैरह, बंगाली वगैरह, तो इसके अंदर भी एजुकेशन के अलग-अलग निज़ाम मौजूद थे। तो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। ऐसा नहीं था कि एक ही एजुकेशनल सिस्टम है और वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दिया गया और इम्पोज कर दिया गया। बल्कि पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो पंजाब में भी डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट पैटर्न थे एजुकेशन के, जिस अंदाज से लोग तालीम से गुज़र रहे थे। तो ये एक बादशाह, स्टेट और रियासत, उसकी दखल अंदाज़ी इससे ज़्यादा नहीं थी कि वो पैटर्नाइज़ कर रहा था एजुकेशन को। वो पढ़े लिखे लोगों को पैटर्नाइज़ कर रहा था, उनकी सरपरस्ती कर रहा था। उनके करिकुलम के अंदर, उनके निसाब के अंदर,
ان کے ٹیچنگ موڈز کے اندر, ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اندر, اس میں اسٹیٹ کی کوئی دخل اندازی نہیں تھی. ان کے تعلیمی آبجیکٹیوز کے اندر اس میں بھی ریاست کی کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں تھی. اب یہ ایک سٹرکچر تھا یہاں پر کہ جس کو ہم پیٹرنیج کا ماڈل کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کا, جو ہمارا ٹریڈیشنل ماڈل آف ایجوکیشن تھا یا ٹریڈیشنل فارمیشن آف جو ایجوکیشن تھی وہ پوری کی پوری پیٹرنیج پہ کھڑی تھی. اور پیٹرنیج کی ایسی مطلب مزے کی مثالیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی کہ جو ماڈرن پیریڈ کے اندر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے مسائل کا سبب بن رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ خالصتاً ایک سنی مدرسہ ہے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے. تو جیسے فرنگی محل جو تھا یہ ایک علماء کی ایک سپیس تھی, تو پری کالونیل ایجوکیشن سسٹم کا ایک یوں کہہ لیں ایک مثال وہ بھی ہے. تو خالصتاً وہ ایک سنی, بعد میں درس نظامی کا پورا جو سیٹ اپ بنا وہ اسی مدرسہ کی جو ایکٹیویٹی تھی اسی سے پیدا ہوا. تو یہ پورے کا پورا ایک سنی ادارہ تھا, لیکن اس کو پیٹرنائز وہاں کے شیعہ نواب کر رہے تھے. تو اس قسم کی بڑی چیزیں آپ کو ملیں گی. تو ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ پیٹرنیج کے اندر اس قسم کی چیزیں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو ٹریڈیشنل سٹرکچر کے اندر دیکھنے میں آئیں گی. یہ پیٹرنیج کی وجہ سے اور اسٹیٹ انٹرونشن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا جو پرپس تھا اور اس کا جو ماڈل تھا اور اس کی جو فارمیشن تھی, اس نے جس کو جو ایک سٹرکچر دی, اس کو اگر ہم کہنا چاہیں کہ اس عمل کا نام کیا تھا تو وہ ایک سوشل پروسیس تھا, ایک سوشل فینومینا تھا جس کو ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں. ایک سماجی عمل تھا جس کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں. تو تعلیم ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر ایک سماجی عمل کا نام تھا, اور پیٹرنیج جو تھی اس پہ وہ پورے کا پورا نظام کھڑا تھا. تو سرپرستی کے اوپر پورے کا پورا نظام کھڑا تھا. جو سرپرستی کرنے والے صرف بادشاہ نہیں تھے, لوکل نواب بھی تھے, اس کے علاوہ اور بھی مخیر حضرات تھے. تو وہ پڑھے لکھے لوگوں کو پیٹرنائز کر رہے تھے. تو تعلیم اپنی کنسٹرکٹ کے اندر ایک سوشل پروسیس کا نام تھا, ایک سماجی عمل کا نام تھا, اور اس سماجی عمل کی وجہ سے جو انسان پیدا ہو رہا تھا, جو ہیومن ٹائپ پیدا ہو رہی تھی, تو اس کو اگر ہم کہیں کہ وہ کیسی ہیومن ٹائپ تھی, وہ انسان کیسا تھا, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اخلاقی وحدت تھی. وہ انسان نام ہی اخلاقی وحدت کا تھا ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر. وہ ایک مورل اینٹیٹی تھا جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں. یہ تھا کیوں کہ تعلیم ایک سماجی عمل تھا, اور وہ جو ایسا انسان پیدا کر رہا تھا وہ انسان ایک مورل اینٹیٹی کے طور پر ایمرج کرتا تھا, ایک اخلاقی وحدت کے طور پر ایمرج ہونے والا انسان تھا. ٹریڈیشنل پیریڈ کا جو انسان ہے یا ٹریڈیشن کا جو انسان ہے, اس کو پیریڈ کے ساتھ اگر ہم نہ بھی مخصوص کریں تو. اب ٹریڈیشنل پیریڈ کے حوالے سے پری کالونیل جو انڈیا ہے اس کے اندر ایجوکیشن کا جو پیٹرن ہے اس پہ تھوڑی سی یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد, اب کالونیل انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی وہ ایک ٹریڈ کمپنی تھی. تو ٹریڈ کمپنی آرگنائزیشن کے ایک ماڈل پہ چل رہی تھی, ایک تنظیمی عمل کے سہارے چل رہی تھی. تو اب اس تنظیمی عمل نے اس پورے کے پورے ایجوکیشن کا جو ماڈل یہاں پر دیا, جو میکالے کے اس منٹ کے اندر موجود ہے, وہ پورے کا پورا عمل اب ایک سماجی عمل نہیں تھا بلکہ وہ ایک تنظیمی عمل بن گیا. اب تعلیم ایک سماجی عمل نہیں تھا, ایک تنظیمی عمل تھا, ایک آرگنائزیشنل پیٹرن کے اوپر پورے کے پورے ایجوکیشن کے سسٹم کو ایوالو کیا گیا. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے, اس کے اندر جایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ میکالے کا جو منٹ ہے, میکالے بنیادی طور پہ 1833 کے اندر ایک کمیٹی بنی جس کو پبلک انسٹرکشن کمیٹی آپ کہہ لیں, یہی نام اس کا غالباً رکھا گیا. وہ اس کمیٹی کے یہ ذمہ تھا کہ یہاں پر پبلک انسٹرکشن کا ایک پورا جو نظام اور پورا ایک سٹرکچر جس کو ہم نئی فارمیشن آف ایجوکیشن کہہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر, وہ پیدا کرنی تھی انہوں نے.
تو اس کمیٹی کا یوں کہہ لیں کہ میکالے کو صدر پریزیڈنٹ بنایا گیا، چیئرمین بنایا گیا اس کمیٹی کا. تو اس حیثیت میں میکالے کی آگے کی یہ ساری جو کوششیں تھیں اور یہ سارا جو لٹریچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تحریر کی ہوئی چیزیں ہیں، اس حوالے سے کی ہوئی گفتگو ہے. تو اس پبلک انسٹرکشن کمیٹی، اس کا نام بھی پبلک انسٹرکشن کمیٹی ہونے کی ایک مخصوص وجہ ہے کہ ٹریڈیشن کے حوالے سے ایک اور چیز، کیونکہ ماڈرنٹی اینڈ ٹریڈیشن پہ آپ نے چیزیں پڑھی، تو ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی میں ایک اور بہت بڑا جو فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹریڈیشن جو ہے وہ خاص آدمی پیدا کرتی ہے، ماڈرنٹی کا جو مزاج ہے وہ عام آدمی پیدا کرنا ہے. ٹریڈیشن ہر ایریا کے اندر وہ ایک خاص اشیاء کے اندر، ایون پروڈکٹس کے اندر دیکھ لیں، جوتا ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر جب بنا رہا ہے تو ایک کابلر جب وہ جوتا بنا رہا ہے تو وہ خاص جوتا ہوتا تھا. اب ماڈرنٹی کے اندر زیادہ اصرار اس پہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہی جوتے عمومی سی ایک سٹرکچر وہ ایک پیدا کی جائے. تو وہ سروس ہے، باٹا ہے، یا جو بھی، وہ پوری فیکٹریز کے اندر ایک ہی پیٹرن پہ ایک جیسے بے شمار جوتے نکلیں گے. تو وہاں پہ ہینڈ میڈ جو آپ کا جوتا تھا وہ عام تھا. تو جوتا کیا، وہاں پہ انسان بھی ٹریڈیشن کے اندر خاص ہوتا تھا. اس کے ایجوکیشن سسٹم میں جیسے ہم نے کہا نا کہ ڈائیورسٹی ہے، ہر انسان کو ایجوکیشنل اعتبار سے استاد جو تھا وہ علیحدہ انداز میں ٹریٹ کر رہا تھا، علیحدہ انداز میں اس کو وہ تعلیم دے رہا تھا. یہ ٹریڈیشن کا ایک خاصہ تھا، اور اس سے جو انسان بھی تیار ہوتا تھا وہ ایک خاص انسان ہوتا تھا. تو ہر آدمی خاص آدمی تھا ٹریڈیشن کے اندر. تو ہمارے یہاں جدیدیت کے اندر پیدا ہونے والا انسان بھی ماس مین اس کو کہا جاتا ہے، اژدہامی آدمی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا جو پیٹرن بعد میں آیا، اس نے اژدہامی آدمی پیدا کیا، اس نے عام انسان پیدا کیا، اس نے ماس مین پیدا کیا اس خاص آدمی کی بجائے. تو اب پبلک انسٹرکشن اس کا نام کمیٹی کا رکھنے کا اور اعتراض ان کا ٹریڈیشن پہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ ٹریڈیشن کے اندر تعلیم جو ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے تھی. پڑھنا لکھنا مغل شہزادے شہزادیوں کو کام تھا، پڑھنا لکھنا تو نوابوں کے بچوں کا کام تھا. تو پبلک کی ایکسیس نہیں تھی ایجوکیشن تک. تو اس لیے انہوں نے پبلک کو ایکسیس دینے کا جو ایک پلان کیا، تو اسی لیے کمیٹی کا نام بھی پبلک انسٹرکشن کمیٹی ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے بھی آ کر جب نام تو اس کا پبلک انسٹرکشن کمیٹی رکھا، لیکن ابتدا میں جو اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہوا یہ کہ انہوں نے جو ایک پالیسی اپنائی، وہ پالیسی ڈاؤن ورڈ انفلٹریشن کی تھی. کہ انہوں نے بھی خود احساس ہوا کہ ایک بڑے اسکیل کے اوپر ابھی سے یہ ریفرمیشن یا ایجوکیشن کا ایک نیا پیٹرن دینے کی بجائے پہلے سٹیپ میں ہم ڈاؤن ورڈ انفلٹریشن کی پالیسی کو اپناتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم اپنے پیٹرن پہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ آگے پورے کے پورے ہندوستان کو اس پیٹرن پہ لے کے آئیں گے. ایک مخصوص اشرافیہ پیدا کی، کچھ خواص انہوں نے بھی پیدا کیے اپنے ہی پیٹرن پہ، اور ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے پھر ان لوگوں کے ذمے تھا کہ وہ پورے کے پورے ہندوستان کو ٹیکل کریں. اور یہ ایک سٹرکچر پیدا ہوئی، اور وہ اس سے کیا نتائج نکلے یا کیا صورتیں پیدا ہوئی اس کی بھی ابھی مختصر سی بات کرتے ہیں. اب اگلے سٹیپ میں 1854 کے اندر جا کے اب وہ ڈاؤن ورلڈ انفلٹریشن پالیسی سے نکل کے آگے بڑھے کہ نہیں، پورے ہندوستان میں پبلک لیول کے اوپر ایجوکیشن، اور خصوصاً اس کے تنظیمی عمل بننے کا ایک بہت بڑا مرحلہ وہ تھا. اب کیا تھا کہ ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ایک ہی کریکولم پڑھایا جانا تھا، ایک ہی طرح کے استاد ٹرین کیے جانے تھے، اور پورے کا پورا وہی ایک ہی پالیسی چلنی تھی. وہ انٹیگریشن کا ایک عمل، ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا اس کالونیل پیریڈ کے دور کے اندر، اور اس نے ایک انٹیگریٹی کا ایک ماڈل دیا، انٹیگریشن کا ایک ماڈل دیا کہ پورے کا پورا ہندوستان ایک ہی وقت میں ایک ہی نصاب پڑھ رہا ہو. اسٹینڈرڈائزیشن آف کریکولم کا جو ایک پیٹرن آیا، کریکولم تو پہلے بھی موجود تھا، نصاب پہلے بھی تھا، لیکن وہاں پر استاد کی مرکزیت تھی، نصاب کی مرکزیت نہیں تھی. تو کالونیل پیریڈ کے اندر استاد کو اس ایجوکیشنل سکیم کے اندر ڈی سینٹر کر دیا گیا.
اس کو مرکز سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ نصاب کی مرکزیت پیدا کر دی گئی۔ اب پورے ہندوستان کے ایجوکیشن سسٹم کا اگر آپ ٹریڈیشنل اور ماڈرن کا ایک بڑا فرق دیکھیں تو ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر سینٹرل رول یا پیوٹ جو ہے وہ استاد تھا، جبکہ ماڈرنٹی کے اندر آ کے یا جو ایک ماڈرن سٹرکچر پیدا ہوئی کالونیل انفلوئنس کے تحت، وہاں پہ سینٹرلٹی جو تھی وہ کریکولم کو ملی، نصاب کو ملی، سلیبس کو ملی۔ اب پورے کا پورا ہندوستان ایک ہی نصاب کا فالوور تھا، بے شمار اسکول اسٹیبلش کیے گئے، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن بنی DPI، تو آج تک اس کا نام DPI ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ پبلک کو انسٹرکٹ کرنے کا ایک پورا نظام وضع کیا گیا۔ وہ پورے کا پورا نظام جو تھا وہ اب کریکولم پہ کھڑا تھا، وہ نصاب پہ کھڑا تھا، اور استاد کو اس نظام کے اندر ڈی سینٹر کر دیا گیا، اس کی مرکزیت کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ سارا کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا آرگنائزیشنل سٹرکچر چاہیے تھا۔ اب وہ نصاب جو پھیلانا تھا، نصاب کی پبلیکیشن، نصاب کا آگے منتقل ہونا، وہاں پہ اس کو انسٹرکٹ کرنا، اس کی ڈسٹریبیوشن، وہ پورے کا پورا ایک نیا سیٹ اپ پیدا ہوا جو ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر تھی، ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ تھا، جس نے پورے ہندوستان کے اندر کسی بھی انڈسٹری کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں یا مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، اسی پیٹرن کے اوپر انہوں نے کام کرتے ہوئے پورے ہندوستان کے اندر اس تنظیمی عمل کو پیدا کر کے دکھایا۔ اب یہ تنظیمی عمل جو تھا ماڈرنٹی ہی کی وجہ سے ٹریڈیشن کا جیسے خاصہ تھا کہ وہاں پہ انسان ایک اخلاقی وحدت تھا، تو ماڈرنٹی کا خاصہ یہ تھا کہ ماڈرنٹی جس قسم کا انسان چاہتی ہے وہ ایک اخلاقی وحدت سے زیادہ ایک قانونی وحدت ہوتا ہے، ایک لیگل اینٹیٹی ہوتا ہے۔ تو پہلے ہمارے جو معاملات تھے انسان کے انسان سے تعلق کے، وہ اخلاق پہ کھڑے ہیں ٹریڈیشنل سٹرکچر کے اندر، لیکن ماڈرن سٹرکچر کے اندر وہ سارے معاملات جو ہیں وہ قانون کے تحت ہی طے ہوتے ہیں۔ وہ سیاست ہو، وہ وراثت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا حل جو ہے آخر میں قانون کرے گا۔ پہلے وہ اخلاقی سطح پہ چیزیں سیٹل ہو جاتی تھیں، اب جدیدیت کے اندر ہر چیز جو تھی وہ قانونی سطح پہ ہی طے ہوتی تھی۔ انسان ایک قانونی وحدت بن چکا تھا۔ ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انسان کے کچھ لیگل رائٹس کا نام ہے۔ اسی طرح فیمنزم کی جتنی موومنٹس ہیں وہ بھی ایک لیگل پیٹرن کے اوپر پیدا ہونے والی ساری کی ساری ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ تنظیمی عمل نے انسان کو ایک قانونی تنظیم بذات خود کچھ قوانین کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، وہ خود کچھ کسی قسم کی ایک لیگل سٹرکچر پہ کھڑی ہوتی ہے، تو کچھ قوانین کی بنیاد پہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا انسان بھی ایک قانونی انسان تھا، ایک اخلاقی انسان نہیں تھا، ایک مورل اینٹیٹی نہیں تھا، ایک لیگل اینٹیٹی تھا۔ تو یہ ایک اب یہ پورا جو ایک پیٹرن، پورا ایک سٹرکچر، وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو مختصر کرتے ہوئے جو میں بات کر رہا ہوں، اس پورے کے پورے ماڈل کو پیدا کرنے کے لیے، تنظیمی عمل اس کو بنانے کے لیے، انسان کو قانونی وحدت بنانے کے لیے، خاص انسان کی بجائے ایک میس مین، ایک اجتماعی آدمی پیدا کرنے کے لیے، تو ایک پوری آرگنائزیشنل سٹرکچر پیدا کرنے کے لیے، پیٹرنیج کے ماڈل کی بجائے یہاں پر جو ماڈل کام کر رہا تھا کالونیل پیریڈ کے اندر اور جس نے ماڈرنٹی پیدا کی، وہ ماڈل اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو وہ ماڈل آف ڈپلائمنٹ تھا۔ تو وہ بھرتی کا ماڈل تھا، سرپرستی کا نہیں تھا۔ تو ڈپلائمنٹ کا ماڈل تھا، یہاں پر استاد کو بھی بھرتی کیا جا رہا تھا کہ اس نے اس پولیٹیکل ایجنڈا کو فلفل کرنا ہے، اس کلچرل ایجنڈا کو فلفل کرنا ہے جس کو ہم ماڈرنٹی کہہ رہے تھے، اور جو نئی ہیومن ٹائپ اس نے پیدا کرنی تھی، جو یوں آپ کہہ لیں کہ جو انڈین سوسائٹی کی ایک جو ٹرانسفارمیشن اس کے ذمے تھی اور جو ایک ہیومن ٹائپ کو بدلنا اس کے جو ذمے تھا، اس کے لیے پورا ایک ڈپلائمنٹ کا نظام پیدا کیا گیا۔ بے شمار لوگ بھرتی کیے گئے، استاد بھی بھرتی ہو رہا تھا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی مینجمنٹ بھی بھرتی کے لوگ تھے۔ تو یہ بھرتی کا ایک پورا پیٹرن پیدا ہوا،
یہ سارا کیوں ہوا؟ جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ یہ ایک نان انٹرونشنسٹ اسٹیٹ کا ماڈل تھا جو پری کالونیل تھا. اب کیونکہ برٹش جو ماڈل تھا، کالونیل پیریڈ کا جو ماڈل تھا انڈیا کے اندر، وہ خالصتاً کیونکہ ایک انٹرونشنسٹ ماڈل تھا، وہاں پر اسٹیٹ انٹرونشنزم کی قائل تھی. مغل بادشاہوں کی طرح اور سلاطین کی طرح اس نے صرف ہندوستان کو فتح نہیں کیا، بلکہ ان کی اکانومی کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر، ان کی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ان کی تعلیم کے اندر، ان کے قانون کے اندر، ہر معاملے میں دخل اندازی کی گئی. یہ اس قسم کا ایک اسٹیٹ کا ماڈل جو تھا، ماڈرن اسٹیٹ کا، یہ کیونکہ ایمرج کر چکا تھا، تو یہ انٹرونشنسٹ اسٹیٹ کا جو ماڈل تھا اس نے یہ ڈپلائمنٹ کا ماڈل پیدا کیا، بھرتی کا ایک نظام پیدا کیا سرپرستی کی بجائے. یہ مغلوں کی طرح اب محض علم والوں کی سرپرستی نہیں کر رہے تھے، محض علم والوں کو پیٹرنائز نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کو بھرتی کرتے تھے اور ان سے اپنے ایجنڈا پہ کام کرواتے تھے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پہ، اپنا نصاب، اپنا کریکلم. اب استاد جب ڈی سینٹر ہو گیا اس ماڈل کے اندر، اس نظام کے اندر، کالونیل پیریڈ کے اندر، تو اب کیا ہوا؟ استاد کی حیثیت محض بھرتی کا وہ آدمی اب اس کے ذمے محض نصاب کو آگے منتقل کرتا رہنا تھا، اور وہ نصاب ڈی پی آئی کے اندر، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کے اندر طے ہو جانے والا نصاب، اس کو محض انسٹرکٹ کرتے رہنا ہے عوام کو. استاد کی ذمہ داری یہ رہ گئی، اور اس پورے کے پورے تنظیمی عمل کو پیدا کرنے کے لیے استاد سے بھی بڑی اتھارٹیز اس نظام کے اندر پیدا ہو گئی، جو مینجمنٹ آف کالجز، مینجمنٹ آف یونیورسٹی، مینجمنٹ آف سکولز. تو یہ مینیجریل جو انٹرفیرنس تھی یہ بھی اس سسٹم کے اندر بہت بڑھ گئی. اور اس پورے کے پیچھے اصل میں جو چیز کھڑی تھی وہ اسٹیٹ کا انٹرونشنسٹ کانسیپٹ کھڑا تھا، کہ اب جو برٹش راج تھا وہ لوگوں کی ڈیلی لائف کے اندر انٹرونشن کا قائل تھا، ان کی تعلیم میں، ان کے قانون کے معاملے میں، ہر معاملے کے اندر ایک دخل اندازی جو کی گئی، اس کے نتیجے میں یہ ایک پیٹرن پورے کا پورا پیدا ہوا. تو اب پورا ہمارا جو ایک سسٹم تھا، پورا جو ایک ڈائیورسٹی آف ایجوکیشن تھی ٹریڈیشنل پیریڈ کے اندر، پھر اس کے ساتھ انسان جو ہیومن ٹائپ پیدا ہو رہی تھی، وہ ایک مورل اینٹیٹی تھا انسان وہاں پر. وہ جو پروسیس آف ایجوکیشن تھا وہ ایک سماجی عمل تھا، اور وہ پورے کا پورا ماڈل جو تھا وہ حکمرانوں کی سرپرستی پہ کھڑا تھا. یہاں پر ماڈرن پیٹرن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ پورا جو سماجی عمل کو ایک تنظیمی عمل بنایا گیا، اس کے پیچھے پیٹرنیج کی بجائے ایک ڈپلائمنٹ کا، سرپرستی کی بجائے ایک بھرتی کا ماڈل تھا، جس کے یہ سارا تکمیل تک اس ایجنڈے کو پہنچایا گیا. اور اب اس سے پیدا ہونے والا انسان ایک مورل اینٹیٹی نہیں بلکہ ایک لیگل اینٹیٹی بنتا چلا گیا، ایک اخلاقی وحدت کی بجائے ایک قانونی وحدت بنتا چلا گیا. اور اب وہ خاص انسان پیدا ہونا بند ہو گیا، اب ایک ازدحامی آدمی اور ایک ماس مین پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن کی بریف سی اسٹرکچر اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے. اور اس سارا کرنے کے اندر سب سے اہم کردار اسی ڈاکیومنٹ کا، میکالے کا یہ جو منٹ تھا، اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو انٹلیکچوئل امپروومنٹ بیسک ایجنڈا جو طے ہوا کہ عقلی سطح پر ہندوستانی آدمی کو فکری سطح کے اوپر اس کو امپروو کرنا ہے، اور انڈین سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن جو انہوں نے اپنے ذمے لی. اور یہ سارا کرنے کے اندر یہ پورا نظام اور اس کا تنظیمی عمل بننا اور مینجمنٹ کی دخل اندازی بڑھنی، استاد کا ڈی سینٹر ہونا اور کریکلم کا ایک ضرورت بننا یہاں پر، اس سارے کے پیچھے کالونیلزم کا جو اپنا سٹرکچر تھا اور انٹرونشنزم جو تھی اسٹیٹ کی، برٹش اسٹیٹ کی، وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی. اور اس ماڈل کی بنیاد یہ دوسری ڈاکیومنٹ جو میں نے آپ کو دی ہے، اس کے اندر اس کی بہت واضح مثالیں موجود ہیں کہ یہ پورے کا پورا پیٹرن انگریز کے ایک پرابلم کی وجہ سے پیدا ہوا. ایجوکیشن کا یہ کالونیل ماڈرن جو پیٹرن تھا یہ انگریز کے اپنے ایک پرابلم سے پیدا ہوا. وہ پرابلم کیا تھا کہ یہاں پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب نیگوشیٹ کرنا ہوتا یہاں پر حکمرانوں سے، تو انہیں درمیان میں انٹرپریٹرز کا ایشو آ رہا تھا
کہ بات اب وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے، تو درمیان میں ایک مڈل مین چاہیے تھا، ایک انٹرپریٹر چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنا پورے کا پورا بزنس انٹرپریٹرز کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، مڈل مین کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا اس ٹریڈ کمپنی نے۔ اس کی ایک بہت اہم مثال تھامس رو کا ایک ملاقات مغل بادشاہ کے ساتھ اور اس سے کچھ سینکشنز لینے کی جو درخواست تھی اس حوالے سے، اس کے اندر وہ خود اپنے لفظوں میں بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم آف انٹرپریٹیشن تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہاں پر زبان کا اور معنی کا اپنا ایک نظام تھا جو ہندوستان کے اندر کام کر رہا تھا۔ اب وہ جہاں سے آئے وہاں پر ایک اور معنی کا نظام، معنویت کا ایک اور نظام تھا۔ اب انٹرپریٹر کی درمیان میں ایک جو ضرورت پیدا ہوئی ان کو اپنی بزنس نیڈز کے اعتبار سے بھی ہر معاملے کے اندر، تو انہیں یہاں پہ مڈل مین کی تلاش تھی جو کالونائزر اور کالونائزڈ کے درمیان ایک مڈل مین کا، ایک انٹرپریٹر کا رول ادا کر سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر مختلف طرح کے مڈل مین پیدا کیے۔ اس کی ایک لسٹ یہاں پر موجود ہے، تو یہ 3rd پیراگراف جو ہے اس کے 1st پیج کے اوپر آپ دیکھیں گے، دا اینجلسائزڈ ٹائٹلز آف دیز فنکشنریز انکلیوڈ اخند، بنیا، دلال، دباشی، گماشتہ، پنڈت، شیرف اینڈ وکیل۔ یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف بروکرز ہیں، یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف مڈل مین ہیں۔ تو ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد ہمارے اکثر انسٹیٹیوشنز مڈل مین پہ کھڑے ہیں، وہ بروکرز کے اوپر کھڑے ہیں، ان گماشتوں، ان دلالوں کے ذریعے رن کیے جانے لگ گئے، ان کے ذریعے۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ یہ ان کی کوئی کرٹیک نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ورڈز کے اندر یہی ہے کہ یہ بروکرز تھے جن کے ذریعے وہ سسٹم کو چلانا چاہ رہے۔ آج ہمارا سیاسی نظام بھی سسٹم آف بروکریج ہے۔ سیاستدان کی حیثیت پری کالونیل اور کالونیل پیریڈ کے اندر یہی فرق پڑا کہ وہ جو مڈل مین جس کو ہم سیاستدان کہہ رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک مڈل مین ہوتا ہے، اس کے درمیان اس نے ایک رول ادا کرنا ہوتا ہے، وہ عوام کا نمائندہ نہیں بن پاتا کبھی بھی، وہ ایک مڈل مین رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اس ایجوکیشن سسٹم نے، جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم تھا، تو یہ ان کو ابتدا کے اندر جو ڈاؤن ورڈ انفلٹریشن پالیسی تھی اس کے تحت ان کو وہ مڈل مین پرووائڈ کیے، اور وہ مڈل مین پرووائڈ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ زبان کا نظام تھا، معنی کا نظام تھا، جس کو بریک کرنا ضروری تھا۔ اسی کو توڑنے کے لیے ورنیکولر لینگویجز کے اندر بھی اور ہماری کلاسیکل لینگویجز جو تھیں ان کو بھی ختم کر کے اس کی جگہ ماڈرن انگلش لینگویج کے ذریعے ایجوکیشن کا ایک پورا نظام وضع کرنے پہ اصرار کیا گیا۔ بعد میں ہسٹری نے بھی یہ ثابت کر دیا، تاریخ نے بھی ثابت کر دیا کہ جو دلیل اس وقت مکالے دیتا ہے کہ فارسی کے اندر، ان زبانوں کے اندر، ورنیکولر لینگویجز کے اندر وہ ٹیکنالوجی اور سائنس جو ہے یہ سارا ایجوکیٹ کرنا مشکل ہے، حالانکہ بعد میں تاریخ نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ وہ ٹیکنو سائنس میں جو ترقی چائنیز نے کی، وہ چائنیز تو اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ لینگویج تھی عربی فارسی سے بھی، کہ اس میں سائنس پڑھی جاتی اور ٹیکنالوجی پڑھی جاتی، انہوں نے اس میں بھی پڑھ کے آج دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے کافی کام کر کے دکھا دیا ہے۔ تو وہ کوئی اتنا ویلڈ نہیں تھا ان کا، بنیادی ضرورت ان کی یہی تھی کہ وہ اب انٹرپریٹیشن کا جو ایک نظام تھا اس سے تنگ پڑے ہوئے تھے، اب وہ ایک نیا آدمی جو ایک پیدا کرنا چاہ رہے تھے اس مڈل مین کے ذریعے، اس کو اس کی اپنی تاریخ سے، اپنی روایت سے کاٹنا چاہ رہے تھے، اور اس ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک نیا انسان پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس پورے معنویت کے نظام کو ہی توڑ دیا، کیونکہ لینگویج اور معنویت کا وہ نظام کسی بھی کلچر، کسی بھی تمدن کے بننے میں ایک اہمیت رکھتا ہے، تو وہ پورے کا پورا سٹرکچر ہی انہوں نے مکالے نے یہاں بریک کرنے کا پروپوز کیا، اور اسی پیٹرن پہ یہ ڈاکیومنٹس آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ چیزیں اسی رخ میں چلتی رہیں آگے، اور اس کے نتیجے میں یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا ماڈل جو تھا، پیٹرنیج کا ماڈل جو تھا، ڈپلائمنٹ کا جو ماڈل تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے ختم ہونے کے بعد اس کے نتائج کیا آئے کہ ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے، یہ بات پچھلے ایک سیشن میں ڈی کالونائزنگ ایجوکیشن کے حوالے سے جو سیشن یہاں پر ہوا وہاں پہ تفصیل سے اس پہ بات ہوئی کہ ہمارا مذہبی ادارے تعلیمی اور ہمارے اسکول کالجز وغیرہ، مدارس اور یونیورسٹی،
یہ دونوں کے دونوں جو تھے یہ کالونیل پیریڈ کی پیدا ہوئی کنسٹرکٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مدرسہ جو ہے یہ ٹریڈیشنل سٹرکچر پہ کھڑا ہے اور ہماری یونیورسٹی ماڈرن پیٹرن. مدرسہ بھی فرنگی محل کا جو ایجوکیشنل سٹرکچر تھا اور دارالعلوم دیوبند کا جو ایجوکیشنل سٹرکچر تھا ایک پری کالونیل پیریڈ کی کنسٹرکٹ اور ایک کالونیل پیریڈ کی کنسٹرکٹ. ان میں بھی یہ واضح فرق نظر آئے گا کہ وہ تنظیمی عمل بنتا چلا گیا. وہاں بھی سٹینڈرڈائزیشن آف کیوریکولم مدارس میں بھی ہوگی. وہی درس نظامی پورے ہندوستان کے اندر پھیلا دیا گیا. اس کیوریکولم کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہاں بھی جو استاد ہے وہ ڈی سینٹر ہونے لگ گیا اس سسٹم. تو وہ اثرات اس پہ بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہم نے اس سے بچ گئے یا کوئی اور صورتیں پیدا ہو گئی. تو وہاں پر بھی وہ ایک سماجی عمل کی بجائے ایک تنظیمی عمل بنتا چلا گیا. اور ہمارا جو یونیورسٹیز کالجز کا نظام تھا یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک وہ بزنس پیٹرن کے اوپر ڈیولپ ہو گیا اور ہم اپنے مدارس کے نظام کو ایک بھیک کا پیٹرن ہم نے ڈونیشن کے نام سے جو پیدا کیا. تو پیٹرنیج کا پیٹرن ٹوٹنے سے ادارے یا تو بزنس پیٹرن پہ کھڑے ہیں یا ہمارے بھیک کے نظام کے اوپر کھڑے ہیں. تو اب ایک مدرسہ جو ہے اس کے طالب علم کو بھی شروع سے ٹرین کر دیا جاتا ہے چندہ اکٹھا کرنے پہ. استاد سفیر کہا جاتا ہے اسے آج کے دور میں. مدرسے کے سفیر کہلاتے ہیں جو پورے گاؤں کے اندر پورے شہر کے اندر پورے پاکستان کے اندر گھومتے ہیں اس مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے پھر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ بذات خود کالونیل پیریڈ کی دین ہے. میں نے بتایا کہ اورنگزیب نے یہ کر دیا تھا پورے کے پورے مغل پیریڈ کے اندر پیٹرنیج. اورنگزیب کے اوپر ہمارے ماڈرن ٹائمز کے اندر کافی کرٹیک ملتی ہے لیکن اس بادشاہ نے بھی پیٹرنیج کے نظام کو فالو کیا اور جو لاوارث ہوتا تھا اس کی پوری جائیداد جو تھی وہ تعلیمی نظام کے حوالے سے وقف کی جاتی تھی. اور وقف کا ایک پورا نظام موجود تھا. نہ مدرسے کو بھیک مانگنی پڑتی تھی اور نہ ہی ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے جس کو آپ کہہ رہے ہیں سائنٹیفک ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں ان اداروں کو نہ ہی ایک بزنس ماڈل کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت تھی. تو وہ پیٹرنیج کا ماڈل تھا جس پہ ٹریڈیشنل ایجوکیشنل کنسٹرکٹ کھڑی ہوئی تھی اور ماڈرن ایجوکیشنل کنسٹرکٹ ڈپلائمنٹ اور بھرتی کے نظام پہ کھڑی ہے. ٹائم میرا خیال زیادہ ہو گئے. اچھا ٹھیک کوشش یہی کی ہے جی بالکل 1 گھنٹہ پورا ہو گیا جی. کوئی اس حوالے سے مزید ڈیٹیل تو